العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. باب ما یوجب القصاص وما لا یوجبہ. اس قتل کا بیان جو قصاص واجب کرتا ہے اور اس قتل کا بیان جو قصاص کو واجب نہیں کرتا ہے. صاحب کتاب جب قتل کی پانچوں قسموں کو بیان کر چکے تو اب اس قتل کو بیان کر رہے ہیں جس قتل سے قصاص واجب ہوتا ہے، اور آگے اسی میں بیان کریں گے کہ کس قتل سے قصاص واجب نہیں ہوتا ہے، کس کے بدلے کون قتل کیا جائے گا اور کس کے بدلے کون قتل نہیں کیا جائے گا. القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التابید اذا قتل عمدا. قصاص واجب ہوتا ہے ہر محفوظ الدم، دائمی طور پہ محفوظ الدم کو قتل کرنے سے، جس کا خون شریعت کی نگاہ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. آگے بتائیں گے محفوظ الدم کیسے ہوتے ہیں. تو جس کا خون شریعت کی نگاہ میں محفوظ الدم ہے، اگر کسی نے اسے قتل کر دیا تو قصاص واجب ہوگا. کب؟ اذا قتل عمدا، جبکہ عمدن ایسے آدمی کو قتل کیا ہو. اما العمدیہ فلما بیناہ. رہی عمدیت کی بات تو جیسا کہ ہم نے کتاب الجنایات کے شروع میں بیان کر دیا کہ قتل عمد سے ہی قصاص واجب ہوتا ہے، اور اس کی دلیل ہم نے شروع میں بیان کر دی. اور رہی دائمی طور پہ محفوظ الدم ہونے کی بات، اس کو ہم نے کیوں ضروری قرار دیا؟ کریں فَلِتَنْتَفِيَ شُبْهَةُ الْإِبَاغَةِ، تاکہ اباغت کا شبہ ختم ہو جائے. جی معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو محفوظ الدم علی التابید نہیں ہے، دائمی طور پہ اس کا خون محفوظ نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ اباغت کا شبہ پایا جائے گا اور مساوات متحقق نہیں ہوگی، تو وہاں پر قصاص واجب نہیں ہوگا. تاکہ اباغت کا شبہ ختم ہو جائے اور مساوات متحقق ہو جائے. قال، فرمایا. اب تفصیلاً بیان کر رہے ہیں کہ اگر عمدن قتل کیا گیا تو کس کو قتل کرنے سے قصاص واجب ہوگا اور کس کو قتل کرنے سے قصاص واجب نہیں ہوگا. وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ. کریں کہ آزاد کو آزاد کے بدلے اور آزاد کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا. آزاد کو قتل کر دے تب بھی آزاد کو قتل کیا جائے گا قصاص میں، یا آزاد غلام کو قتل کر دے تب بھی آزاد کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا. للعمومات، نص میں عموم کی وجہ سے، نص کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے. یعنی کتب علیکم القصاص فی القتلى وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین الآیہ. ان نصوص کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، یہ نصوص عام ہے. لہذا اگر آزاد نے آزاد کو قتل کیا یا غلام کو قتل کیا، بہر صورت آزاد کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. وقال الشافعی رحمہ اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. لقولہ تعالی، ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قول الحر بالحر والعبد بالعبد،
اللہ نے فرمایا کہ آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے۔ وَمِن ضَرُورَةِ هَذِهِ الْمُقَابَلَةِ، یہاں پہ جو مقابلہ پایا جا رہا ہے، یعنی آزاد کو آزاد کے مقابل میں ذکر کیا، غلام کو غلام کے مقابل میں ذکر کیا، تو اس مقابلے کی ضرورت کا تقاضا یہ ہے اللہ یقتل حر بعبد، کہ آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ آگے وَلِأَنَّ، دوسری دلیل، وَلِأَنَّ مَبْنَ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُسَاوَاةِ، قصاص کی بنیاد مساوات پر ہے۔ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آزاد اور غلام کے درمیان مساوات نہیں ہے، آزاد اور غلام کے درمیان مساوات نہیں ہے۔ وہی منتفیۃ، اور یہ مالک اور مملوک، یعنی آزاد جو مالک ہوتا ہے، مملوک غلام ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان مساوات نہیں پائی جا رہی ہے۔ ولہذا اپنے مسلک کی تائید میں ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آزاد کے عضو کو نہیں کاٹا جائے گا غلام کے عضو کے بدلے۔ یہاں پر قصاص اسی وجہ سے واجب نہیں ہوتا کہ یہاں پر بھی مساوات نہیں پائی جا رہی۔ بخلاف العبد بالعبد، برخلاف غلام کے بدلے، ہاں غلام کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا، لأنہما یستویان، اس لیے کہ اس میں برابری پائی جا رہی ہے، دونوں برابر ہیں۔ وبخلاف العبد حیث یقتل بالحر، اسی طریقے سے اگر کسی غلام نے آزاد کو قتل کر دیا تو غلام قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر بھی تو مساوات نہیں ہے، تو جواب دے رہے ہیں لأنہ تفاوت الی النقصان، کہ یہاں پہ تفاوت الی النقصان ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب آزاد کو آزاد کے بدلے، یعنی کامل کو کامل کے بدلے قتل کیا جائے گا، قصاص کامل سے لیا جائے گا، تب تو ناقص نے اگر کامل کو قتل کر دیا تب تو ناقص سے بدرجہ اولا قصاص لیا جائے گا۔ وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے، ہمارے نزدیک آزاد کو قتل کرے، آزاد غلام کو قتل کرے، دونوں صورتوں میں آزاد قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے کہ قصاص کا دار و مدار عصمت میں مساوات پر ہے۔ عصمت دم میں اگر برابر ہیں تو وہاں پر قصاص واجب ہوگی۔ عصمت دم کس سے حاصل ہوتی ہے؟ دین یا دار سے، دین یا دار سے، اور یہاں پہ دونوں اس میں کیا ہیں؟ آزاد اور غلام دونوں برابر ہیں، انہیں عصمت دم حاصل ہے، لہٰذا آزاد اگر غلام کو قتل کر دے تو اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ وجریان القصاص بین العبدین، اور دو غلاموں کے درمیان قصاص کا جاری ہونا، یوذن بانتفاء شبہۃ الاباحہ، اباحت کے شبہ کے منتفی ہونے کی خبر دیتا ہے۔ جب دو غلاموں کے درمیان قصاص پایا جا رہا ہے، قصاص جاری ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ غلام کے اندر اباحت کا شبہ نہیں ہے۔ جب اباحت کا شبہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آزاد بھی اگر قتل کر دے اسے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ والنص تخصیص بالذکر، پھر اس کا جواب کیا ہوگا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے؟ کریں کہ نص کے اندر خاص طور پہ جو ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو مقابلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے آیت سے، تو کریں کہ وہ اپنے ما سوا کی نفی نہیں کرتا ہے۔ جی غلام کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا، یہ ہم بھی کہتے ہیں،
آزاد کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ لیکن اس آیت سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا؟ یہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ قال فرمایا والمسلم بالذمی، صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور مسلم کو قتل کیا جائے گا ذمی کے بدلے۔ جی خلاف للشافعی، یہاں پر بھی امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ لہو قول علیہ السلام، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسلم ذمی کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ان کی دلیل آپ علیہ السلام کا یہ قول لا يقتل مؤمن بکافرین وَلِأَنَّهُ لَا مساوات، دوسری دلیل اس لیے کہ دونوں کے درمیان مساوات نہیں ہے جنایت کے وقت، یہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكَذَا الْكُفْرُ، اور اسی طرح کفر مبیح ہے، لہذا اس میں شبہ پیدا کر دے گا۔ جب شبہ پیدا کر دے گا تو پھر قصاص کہاں ہوا؟ وَلَنَا، ہماری دلیل ما روی ان النبی علیہ السلام، ہماری دلیل وہ حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ذمی کے بدلے قتل کیا۔ جی مسلمان سے قصاص لیا ہے ذمی کے بدلے، یہ تو حدیث صراحت کے ساتھ ہے۔ دوسری عقلی دلیل وَلِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي الْعِصْمَةِ ثَابِتَةٌ، اور اس لیے کہ یہاں پر مساوات عصمت دم میں پائی جا رہی ہے، ثابت ہے تکلیف کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ ذمی بھی مکلف ہے مسلم بھی مکلف ہے، یا دونوں کا دار بھی کیا ایک ہے، لہذا مسلم کو ذمی کے بدلے قتل کیا جائے گا، یہ ہے ہمارے نزدیک۔ والمبیح، اور آپ اے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس مبیح کی بات کر رہے ہیں وہ مبیح کفر محارب ہے، وہ کفر جو آپ کے در پہ پڑا رہتا ہے، جو آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، دون المسالم، نہ کہ مسالم، نہ کہ وہ جو امن و چین سے رہنا چاہتا ہے، یہ والا نہیں۔ والقتل بمثلہ یؤذن بانتفاء الشبہ، آگے فرماتے ہیں اور اس کے مثل سے قصاص لینا یہ شبہ کے منتفی ہونے کی خبر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذمی کے اندر اباحت کا شبہ نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ذمی اگر ذمی کو قتل کر دیتا ہے تو اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس میں اباحت کا شبہ نہیں ہے۔ جب اباحت کا شبہ ہی نہیں ہے تو پھر مسلم بھی ذمی کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ والمراد بما روى الشافعی، اور عفوا معذرتاً صفحہ پلٹنا بھول گیا، اور امام شافعی نے جو حدیث روایت کی ہے تو اس سے مراد حربی ہے، اس لیے کہ لسیاقی ولا ذو عہد فی عہدین، اس حدیث میں آگے یہ بھی ہے اور ذو عہد، اس کے عہد میں قتل نہیں کیا جائے گا، ذو عہد کو عہد میں ہوتے ہوئے قتل نہیں کیا جائے گا، اور عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، لہذا جب یہاں پہ ذمی کی بات آگے آ رہی ہے تو معلوم ہوا کہ پیچھے حربی کی بات ہے، محارب کی بات ہے۔ قال، آگے فرماتے ہیں وَلَا يُقْتَلُ بِالْمُسْتَامِن، اور مستامن کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ وہ دائمی طور پہ محفوظ الدم نہیں ہے، وَكَذَلِكَ، اور ایسا ہی اور اسی طرح اس کا کفر یہ حرب اور جنگ کا باعث ہے، اور اس لیے کہ وہ اپنے گھر کی طرف اپنے دار کی طرف رجوع کا ارادہ رکھتا ہے،
ظاہر سی بات ابھی صرف مستامن ہے تو اس کے اندر تو اپنے دار کی طرف رجوع کا ارادہ ضرور پایا جا رہا ہوگا۔ ولا يقتل الذمی، اور ذمی کو مستامن کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، لما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ مستامن یہ علی التابید غیر محقون الدم ہے، لہذا اور ذمی محفوظ الدم ہے، لہذا ذمی کو مستامن کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَيُقْتَلُ الْمُسْتَامِن، اور مستامن کو مستامن کے بدلے قتل کیا جائے گا، قیاساً قیاس کے اعتبار سے، اس لیے کہ مساوات پائی جا رہی ہے۔ وَلَا يُقْتَلْ، اور استحساناً قتل نہیں کیا جائے گا، استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ قتل نہ کیا جائے، اس لیے کہ بھی پایا جا رہا ہے۔ وَيُقْتَلُ الرَّجُلُ، اور آدمی عورت کے بدلے، بڑا چھوٹے کے بدلے، صحیح اندھے کے بدلے، اپاہج کے بدلے، اپاہج کے بدلے، وَبِنَاقِصِ الْأَطْرَافِ، اور ناقص اعضاء والے کے بدلے، مجنون کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جس نے قتل کیا ہے وہ صحیح تھا اور جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کمزور تھا، اس کے اعضاء صحیح سالم نہیں تھے، وہ مجنون تھا، یہ سب نہیں دیکھا جائے گا۔ قتل کرنے والے کو سزا قتل کی ملے گی۔ للعمومات، اس لیے کہ قصاص کے سلسلے میں جو نصوص وارد ہوئے ہیں اس میں عموم ہے۔ وَلِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ التَّفَاوُتِ فِي مَا وَرَاءَ الْعِصْمَةِ، اور اس لیے کہ عصمت کے علاوہ دوسری چیز میں اگر تفاوت کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ آدمی صحیح تھا، جس کو قتل کیا گیا وہ کمزور تھا، اس کے اعضاء صحیح نہیں تھے، اگر ان چیزوں کا اعتبار کر لیا جائے تو قصاص سے رکنا لازم آئے گا، اور پھر ہلاکت اور قتل و قتال کا ظہور بہت زیادہ ہو جائے گا۔ قال، فرمایا، وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِإِبْنِهِ، آدمی کو اس کے بیٹے کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا۔ جی یہاں پہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کے بدلے، تو وہاں پہ جو قاضی وقت ہوگا، جو بادشاہ وقت ہوگا، وہ جو سزا دینا چاہے گا دے گا۔ لقول علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے جی آدمی کو اس کے بیٹے کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، لا يقاد الوالد بولده، والد سے قصاص اس کے ولد کے اس کے بیٹے کے عوض میں نہیں لیا جائے گا۔ وہو باطلاقہ، اور یہ اپنے اطلاق کے ساتھ حجت ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے اس قول میں کہ بیٹے باپ سے قصاص لیا جائے گا جب اس کو ذبح کر دے، یعنی اس صورت میں تو لیا جائے گا، اس کے علاوہ میں نہیں لیا جائے گا۔ لیکن یہ حدیث مطلق ہے، لا يقتل الرجل بابنه ابدا۔ وَلِأَنَّهُ، دوسری دلیل یہ ہے کہ باپ یہ اس کی زندگی کا سبب ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کو دنیا میں لانے کا سبب کون بنا؟ باپ بنا۔ فَمِنَ الْمَحَالِ، لہذا یہ بات محال ہے کہ اس کی ہلاکت کا بیٹا مستحق بن جائے، یہ محال ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ، اور اسی وجہ سے بیٹے کے لیے باپ کو قتل کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ وَإِن وَجَدَهُ فِي صَفِّ الْأَعْدَاءِ، اگرچہ اس باپ کو دشمنوں کی صف میں پائے قتال کرتے ہوئے، یا اگر باپ نے زنا بھی کر لیا ہے اس حال میں کہ وہ شادی شدہ ہے، تب بھی بیٹا اسے قتل نہیں کرے گا۔ والقصاص يستحقه المقتول، سوال یہ پیدا ہوتا ہے باپ نے اگر بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹا تو موجود ہے نہیں، تو بیٹے کے ورثے سے تو باپ کا اتنا تعلق نہیں ہے، لہذا ورثہ تو قتل کر سکتے ہیں باپ کو۔ کریں کہ قصاص کا اولاً مستحق تو مقتول ہی ہوتا ہے نہیں،
وارث تو بعد میں مستحق ہوتا ہے، لہذا باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں والجد من قبل الرجال، اور دادا خواہ ہو مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، اگرچہ اوپر تک چلا جائے، دادا پر دادا، سکر دادا، لکڑ دادا وغیرہ، کرے کہ اس میں باپ کے درجے میں ہیں، اور ایسے ہی والدہ وَكَذَا الْوَالِدَةُ، اور اسی طرح والدہ۔ وَالْجَدَّةُ من قبل الاب، اور دادی باپ یا ماں کی طرف سے، قریب کی ہو یا دور کی، لما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ یہ کیا ہوتے ہیں، سبب ہوتے ہیں بیٹے کی زندگی کا۔ وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ، اور بیٹے کو باپ کے عوض قتل کیا جائے گا، چونکہ یہاں پہ کوئی مسقط نہیں پایا جا رہا ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.